السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس کے پہلے ہم نے جماعت دہم جغرافیہ کا سبق نمبر 6 پاپولیشن آبادی کا پہلا حصہ پڑھا تھا، جس میں بھارت اور برازیل کی آبادی کی تقسیم اور گنجانیت پر گفتگو کی گئی تھی۔ آج یہ اسی سبق کا دوسرے حصہ ہے، جس میں ہم تناسب جنس، شہری اور دیہی آبادی، شرح خواندگی، عمر کے اعتبار سے آبادی کا ڈھانچہ وغیرہ وغیرہ جو ہے آبادی کی ساخت وغیرہ پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ ہم اس پر گفتگو کریں، سبق کو باقاعدہ شروع کیا جائے، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جغرافی ٹیچ ویری نائس یوٹیوب پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ آبادی کی ساخت میں سب سے پہلے تناسب جنس یعنی سیکس ریشیو سے مراد کل آبادی میں عورتوں اور مردوں کی تعداد کتنی ہے، اسی کو ہم تناسب جنس کہتے ہیں۔ اس کی تعریف اگر بیان کی جائے تو تعریف اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ 1000 مرد آبادی پر عورتوں کی تعداد کو تناسب جنس کہتے ہیں۔ امتحان میں کبھی کبھی تناسب جنس کی تعریف پوچھ لیتا ہے، تو آپ اس کی تعریف یاد کر لیں، 1000 مرد آبادی پر عورتوں کی تعداد۔ اس طلبہ اس کو لکھنے کا طریقہ ہے فی 1000 آبادی میں لکھا جاتا ہے، جیسا کہ 2011 کے مردم شماری کے مطابق بھارت میں جو تناسب جنس ہے وہ 941 فی 1000 ہے۔ فی ہزار یعنی 1000 جو نیچے کی طرف دیا گیا ہے وہ مرد آبادی ہے اور 941 خواتین کی تعداد ہے، تو اس کو فی 1000 میں ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی 1000 مرد پر عورتوں کی تعداد۔ برازیل میں 2011 میں یہ تعداد 1080 تھی، یعنی برازیل میں زیادہ ہے۔ تناسب جنس بھارت میں کم ہے۔ بھارت میں تناسب جنس کم رہا ہے، جبکہ برازیل میں کئی دہائیوں سے تناسب جنس زیادہ ہے، جیسا کہ آپ ترسیم میں دیکھ رہے ہیں کہ 1961 سے لے کر کے 2011 تک یہ برازیل کی آبادی کا تناسب جنس دیا گیا ہے۔ برازیل میں ہمیشہ 1000 مردوں کے مقابلے عورتوں کی تعداد زیادہ رہی ہے، 1961 سے لے کر کے 2011 تک دیں، خصوصی طور پر 2001 کے بعد یعنی 2011 تک اس ایک دہائی میں تناسب جنس میں کافی اضافہ ہوا ہے برازیل کے اندر، یعنی شروع سے ہی 1961 سے ہی تناسب جنس بھارت کے مقابلے جو ہے برازیل میں زیادہ رہا ہے، بھارت میں تناسب جنس کم ہے۔ اب اس ترسیم کو آپ دیکھیں کہ 1961 میں جو بھارت میں تناسب جنس 940 فی 1000 تھا، جو 1971 کی دہائی میں کم ہوا ہے، پھر 1981 کی دہائی میں زیادہ ہوا ہے، پھر 1991 تک یہ کم ہوا ہے، یعنی 1961 سے لے کر کے 1991 تک تناسب جنس یعنی فی 1000 مردوں میں عورتوں کی تعداد کم ہوتی گئی ہے، لیکن 1991 کے بعد بہت ہی سست رفتاری کے ساتھ یہ بڑھی ہے، پھر واپس 2011 کی مردم شماری کے مطابق تقریباً 941/1000 یعنی 1000 مردوں پر عورتوں کی تعداد 931 ہے۔ پھر بھی تناسب جنس بھارت میں کم ہے برازیل کے مقابلے۔ آئیے اس کے کچھ وجوہات پر ہم غور کرتے ہیں کہ بھارت میں آبادی کا تناسب کم کیوں ہے، یعنی بھارت میں تناسب جنس کم کیوں ہے، کیا وجوہات ہیں؟ بہت ساری وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں۔ ایک تو بھارت کی کم خواندگی، پڑھے لکھوں کی تعداد کم ہے، خصوصی طور پر دیہی علاقوں میں آبادی کم پڑھی لکھی ہے، جس پر مختلف سماجی رسم و رواج کے چلتے اور معاشی بوجھ کے چلتے خواتین کو، بچیوں کو جو ہے بوجھ سمجھا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بچی کی پیدائش کے پہلے جو ہے اس کے ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیا جاتا ہے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے، تو اس طلبہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔
یہ رسم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے عرب میں ہوا کرتی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، لیکن آج جو مہذب سماج کہنے والا اپنے آپ کو، اس مہذب سماج میں بھی جو ہے ان بچیوں کو دنیا میں آنے سے پہلے ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی وجہ رہی ہے۔ خصوصی طور پر بھارت میں سب سے زیادہ تناسب جنس والی جو ریاست ہے وہ کیرلا ہے، اور سب سے کم تناسب جنس والی ریاست ہریانہ ہے۔ تو اس طرح سے تناسب جنس بھارت میں کم رہا ہے، یعنی مردوں کے مقابلے عورتوں کی تعداد کم رہی ہے۔ یہ کچھ بنیادی وجوہات تھے۔ دوسری چیز ہے پاپولیشن پیرامڈ، یعنی عمر اور جنس کا اہرامی ترسیم۔ اگر عمر اور جنس کی اہرامی ترسیم دیکھا جائے دونوں ممالک کی، تو عمر کے لحاظ سے آبادی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی 0 سے لے کر کے 100 سال تک کی آبادی کو ہم جو ہے مختلف 3 گروہ میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اسی کو عمر کے لحاظ سے آبادی کا ڈھانچہ کہتے ہیں۔ بچوں کی آبادی ہے جو 0 سے لے کر کے 15-14 سال تک کی آبادی ہے، وہ بچوں کی آبادی کہلاتی ہے۔ دوسری بالغ آبادی جو 15 سال سے اوپر کی آبادی ہے، اس کو ہم کام کرنے والی آبادی بھی کہتے ہیں، یعنی 15 سال سے لے کر کے 59 سال تک کی آبادی کا جو گروہ ہے یہ کام کرنے والی آبادی ہے۔ اور تیسرا گروپ ہے بزرگ آبادی، یعنی 60 سال کے اوپر کی آبادی کا گروہ۔ ان میں سے آبادی کا جو 2 گروہ ہے، بچوں کی آبادی اور بزرگوں کی آبادی، یہ منحصر آبادی ہے، لیکن یہ دوسرا گروہ بہت اہم ہے جو کام کرنے والی آبادی یا بالغ آبادی کہلاتی ہے، یعنی 15 سال سے زیادہ 60 سال تک کے افراد، 59 سال تک کے افراد اس میں شامل ہیں۔ ہم اس ترسیم پر غور کریں تو برازیل میں بزرگ آبادی میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ وہاں معیار زندگی بہتر ہے، جبکہ بھارت میں زیادہ عمر کے افراد کم ہیں۔ آپ اس ترسیم کو دیکھیں، برازیل کے اندر یعنی جو بزرگوں کی تعداد ہے مرد اور خواتین کی، یعنی ایج 80 کے اوپر، 80 سال کے اوپر لے کر کے 99-100 سال تک یا 90-94 سال تک کے افراد کی تعداد وہاں کافی زیادہ ہے بھارت کے مقابلے۔ بھارت کا اوپری حصہ آپ دیکھیے بالکل سمٹا ہوا ہے، یعنی یہاں اس عمر تک پہنچ کر کے جو ہے جاں بحق ہو جاتے ہیں لوگ، موت کا شکار ہو جاتے ہیں، مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں معیار زندگی بہتر ہے بھارت کے مقابلے میں، رہائش کی، خوراک کی، صحت کی، تعلیم کی وغیرہ وغیرہ جو سہولیات ہیں وہاں بھارت کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، اور یہ تعداد منحصر کرتی ہے بزرگوں کی اسی جو ہے سہولت کے اوپر۔ دوسری چیز آپ دیکھیں گے، جو آبادی کا جو گروہ درمیانی ہے، 15 سے 59 سال تک کی آبادی کا گروہ، دونوں ممالک میں کافی زیادہ یہ گروہ پایا جاتا ہے۔ آپ اسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں آبادی کا جو یہ گروہ ہے، اسی طرح بھارت کے اندر آبادی کا جو یہ گروہ ہے، یہ کافی بھارت کے اندر بھی آبادی کا یہ گروہ جو 15 سال سے لے کر کے 40-45 سال تک کی آبادی کا گروہ ہے، نوجوان آبادی کا تناسب دونوں ممالک میں زیادہ ہے، لیکن بھارت میں بچوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہاں شرح پیدائش زیادہ ہے۔ ہم آگے اگلے پوائنٹ پر پڑھیں گے شرح پیدائش اور آبادی میں اضافے کی شرح کے متعلق۔ تو بھارت میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے بنسبت برازیل کے، لیکن بھارت میں جو درمیانی گروہ کا طبقہ ہے وہ زیادہ ہے، یعنی 15 سے 59 سال تک کی آبادی زیادہ ہے، اس لیے بھارت کو نوجوان آبادی والا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہی نوجوان آبادی والا جو گروہ ہے، یعنی دوسرا گروپ 15 سے 59 سال تک کا، اسے کام کرنے کے لیے ہمیں نفری قوت ملتی ہے، یعنی مزدور فراہم ہوتے ہیں مختلف زراعت اور صنعتی کاموں کے لیے، اسی لیے اسے ہم کام کرنے والی آبادی کا گروہ کہتے ہیں۔ اسی لیے بھارت کو نوجوان آبادی والے ملک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جغرافی وجوہ کے طور پر بھی یہ سوال کیا گیا ہے۔ بھارت میں شرح پیدائش زیادہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی تعداد زیادہ ہے۔ بھارت اور برازیل دونوں میں عمر کے گروہ کا جو اگر تجزیہ تو ہم کر چکے ہیں، دیکھیں تو بنیادی طور پر اس کا تجزیہ ایسے ہی کیا جا سکتا ہے کہ بچوں کی تعداد برازیل میں کم، بھارت میں زیادہ ہے، درمیانی گروہ دونوں ممالک میں زیادہ ہیں، لیکن بہتر سہولیات کی وجہ سے برازیل کی جو زیادہ
عمر دراز افراد ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، جبکہ بھارت میں ان کی تعداد کم ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس عمر تک پہنچ کر کے مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تغذیہ کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لمبی عمریں نہیں پاتے۔ عزیز طلباء، دوسرا پوائنٹ ہے آبادی میں اضافے کی شرح، یعنی پاپولیشن گروتھ۔ اس کے متعلق بھی یہ ترسیم دی گئی ہے، اس ترسیم کو ہم دیکھیں گے۔ پہلے اس کے چند پوائنٹس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آبادی میں اضافے کی شرح کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ شرح اموات اور شرح پیدائش کے ذریعے آبادی میں اضافے کی شرح نکالی جاتی ہے، یعنی جو شرح پیدائش ہے، یعنی 1000 آبادی پر پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد میں سے ہم شرح اموات کو، یعنی مرنے والوں کی تعداد کو نفی کر دیں گے فی 1000 آبادی پر، تو ہم آبادی میں اضافے کی شرح حاصل کریں گے۔ تو اس طرح شرح اموات کو شرح پیدائش میں سے نفی کرنے کے بعد آبادی میں اضافے کی شرح نکالی جاتی ہے۔ 1960 سے 2001 کے درمیان بھارت کی آبادی کے اضافے میں بہت کم کمی دکھائی دیتی ہے، جبکہ برازیل میں 2.5% کی کمی ہوئی ہے۔ یعنی آپ اس ترسیم کو دیکھیے، یہ آبادی میں اضافے کی شرح بتائی گئی ہے، اوپر برازیل کی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1960 میں برازیل میں جو آبادی میں اضافے کی شرح تھی وہ 3% تھی، یہ 1970 میں کم ہو کر کے 2.5% کے قریب ہو گئی، 1980 میں اور کم ہو گئی، 2001 میں یہ 0.5% سے بھی کم بچی۔ یعنی انتہائی تیز رفتاری سے 1960 سے 2000 کے درمیان ان گزشتہ 4 دہائیوں میں بڑی تیز رفتاری سے آبادی میں اضافے کی شرح جو ہے برازیل میں کم ہوئی ہے۔ اب موجودہ وقت میں آبادی میں اضافے کی شرح 0.5% سے بھی کم ہے۔ دوسری طرف بھارت میں آبادی میں اضافے کی شرح اگر ہم دیکھیں، اس تصویر میں آپ کو 1961 میں بھارت میں آبادی میں اضافے کی شرح 2% تھی، حالانکہ برازیل میں اسی وقت 3% تھی، بھارت میں 2% تھی، لیکن برازیل میں کم ہوتی گئی ہے۔ بھارت میں 1971 تک آبادی کی میں اضافے کی شرح میں بڑھوتری ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، لیکن یہی ٹرینڈ تقریباً یہ صورتحال 1991 تک تھی۔ بہت معمولی گراوٹ آئی ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، 1991 تک یہی صورتحال رہی ہے۔ لیکن 1991 کے بعد آبادی میں اضافے کی شرح بہت سست رفتاری سے کم ہوئی ہے، اور یہ تقریباً 1% سے بھی کم گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ یعنی 2011 کی مردم شماری میں بھارت میں آبادی میں اضافے کی شرح تقریباً 1.5% سے زیادہ تھی، 1.5% سے زیادہ ہے۔ یعنی یہ گزشتہ 40 سالوں میں بھارت میں آبادی میں اضافے کی جو شرح کم ہوئی ہے، صرف 0.5% کم ہوئی ہے، اور برازیل میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ گزشتہ 40 سالوں میں برازیل میں آبادی میں اضافے کی شرح تقریباً 2.5% کم ہوئی ہے۔ تو یہ طلبہ، یہ دونوں ممالک میں آبادی میں اضافے کی شرح ہے، یعنی فی 1000 آبادی میں اس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں اس کی تفصیل۔ 1991 سے بھارت میں آبادی کے اضافے میں تھوڑی کمی ہوئی ہے، برازیل میں کافی زیادہ کمی ہوئی۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، برازیل میں اضافے کی شرح کافی کم ہوئی ہے، اگلی 2 دہائیوں میں اور کمی کے امکانات ہیں۔ بھارت میں بھی کمی ہونی چاہیے تاکہ وسائل پر بوجھ کم ہو۔ عزیز طلبہ، اس کی تفصیل یوں دی گئی ہے کہ آبادی میں اضافے کی شرح برازیل میں خاصی کم ہوئی ہے، بھارت میں کم، جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا ابھی، بھارت میں بہت کم اضافہ جو ہے کمی واقع ہوئی ہے۔ بھارت میں 18.2 کروڑ آبادی کا اضافہ ہوا ہے 10 سالوں میں، 2001 سے 2011 کے درمیان۔ یعنی 2011 کی مردم شماری کے مطابق 121 کروڑ آبادی ہے۔ بھارت میں آبادی میں اضافے کی شرح 1971 تک زیادہ تھی، لیکن اس کے بعد تقریباً 1991 تک یہ صورتحال رہی، تھوڑی سی کم ہوئی ہے، لیکن 1991 کے بعد جو ہے بہت سست رفتاری سے آبادی کم ہوئی ہے۔ اس طرح اس کا تجزیہ تو ہم کر چکے ہیں۔ اگلی چیز جو ہے یہ عرصہ حیات، لائف ایکسپیکٹنسی ہے۔
عرصہ حیات کیا ہے؟ عرصہ حیات یعنی لوگوں کی اوسط جینے کی عمر کو عرصہ حیات کہتے ہیں. یعنی کسی ملک میں اوسط لوگوں کی عمر کیا ہے جینے کی، اسی کو ہم عرصہ حیات یا لائف ایکسپیکٹینسی کہتے ہیں. یعنی اوسط جینے کی عمر کو ہم عرصہ حیات کہتے ہیں. اس کا تعلق ملک میں زندگی کے معیار سے ہے. بہتر رہائش، بہتر طبی سہولیات، بہتر غذا، بہتر تعلیم وغیرہ سہولیات ہوں تو لائف ایکسپیکٹینسی بڑھ جاتی ہے، یعنی عمر اوسط جو ہے لوگوں کی اوسط عمر میں اضافہ ہوتا ہے. 2016 میں بھارت کی اوسط عمر 68 سال اور برازیل کی اوسط عمر 75 سال ہے. آپ اس گراف کو دیکھیں، شروع سے ہی یعنی 1960 سے لے کر کے 2016 تک برازیل میں جو اوسط عمر ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. 1960 میں اوسط عمر تھی 54 سال، اور اسی طرح سے 2000 میں اوسط عمر تھی 70 سال، 2016 میں 75 سال. یعنی 1960 سے لے کر کے 2016 تک مسلسل اضافہ ہوا ہے، یعنی 54 سے 75%، تقریباً 20% کا اضافہ ہوا ہے. بھارت میں دیکھیں 1960 میں بھارت میں جو اوسط عمر تھی وہ 41 سال تھی، برازیل میں 54 سال تھی. بھارت میں بھی مسلسل اضافہ ہوا عرصہ حیات میں. 2016 میں یہ بڑھ کر کے 68 سال ہوا. تقریباً بھارت کی بھی اوسط عمر میں اضافہ ہوا ہے. یہاں بھی 20% سے زیادہ، تقریباً 27% کا اضافہ ہوا ہے. یعنی بھارت میں آزادی کے بعد مختلف سہولیات بڑھنے کی وجہ سے، طبی امداد ہے، غذا کی سہولت ہے، معیار زندگی بہتر ہونے کی وجہ سے اوسط عرصہ حیات میں اضافہ ہوا ہے. 41% سے لے کر کے 68% ہوا ہے. یعنی اب کافی 1960 کے مقابلے اب کافی عرصہ حیات زیادہ ہو چکا ہے. یہ طلبہ جیسے جیسے ہمارا معیار زندگی بڑھتا جائے گا، اوسط عمر بڑھتی جائے گی. اوسط عمر حیات، اوسط جو عرصہ حیات ہے اس میں ہونے والا اضافہ سماجی ترقی کی ایک علامت ہے. یعنی صحت کے تعلق سے سہولیات میں اضافہ ہونے کی وجہ سے، طبی سہولیات میں اضافہ ہونے کی وجہ سے ترقی ہوتی ہے. حیاتین آمیز یعنی ایسی غذائیں جس میں پروٹین اور وٹامن شامل ہوں، اس کی مقدار میں اثر آتی ہے، جس کی وجہ سے عرصہ حیات بڑھ جاتا ہے. ترقی پذیر ممالک میں عرصہ حیات ابھی کم ہے، لیکن سماجی اور اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ یہ عرصہ حیات جیسے جیسے سماجی ترقی ہوگی، معاشی ترقی ہوگی، ویسے ویسے عرصہ حیات بڑھتا چلا جائے گا. اگلی چیز ہے شرح خواندگی یعنی لٹریسی، پڑھے لکھوں کی تعداد. لٹریسی یا شرح خواندگی کیا ہے؟ کل آبادی میں پڑھے لکھے لوگوں کے تناسب کو شرح خواندگی کہتے ہیں یا لٹریسی کہتے ہیں. یعنی کل آبادی میں کتنے فیصدی افراد ہمارے پڑھے لکھے ہیں وہ خواندہ یا لٹریٹ کہلائیں گے. بھارت میں لٹریٹ اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی زبان میں پڑھنا لکھنا اور پڑھا لکھا ہوا کچھ مٹیریل پڑھ کر کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں کسی بھی زبان میں، وہ لٹریٹ ہیں. یعنی چند درجہ پاس افراد بھی یا باضابطہ جنہوں نے اسکول بھی نہ پڑھا ہو، ایسے تعلیم بالغان کے پروگرام پہلے چلائے جاتے تھے، ایسے افراد بھی خواندہ کہلاتے ہیں. جس ملک میں تعلیم یافتہ افراد کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اس ملک کی ترقی زیادہ ہوتی ہے. یعنی ترقی کا دار و مدار تعلیم پر ہے. 2011 میں بھارت میں 69.3% لوگ خواندہ تھے یعنی پڑھے لکھے تھے، جبکہ برازیل میں پڑھے لکھے لوگوں کا تناسب ہے 91.4%. یعنی برازیل میں بھارت سے زیادہ خواندگی ہے، شروع سے رہی ہے. 1981 میں بھارت کی خواندگی 40.8% تھی، وہیں برازیل کی خواندگی 74.6 تھی. اس طرح 2016 میں بھارت کی خواندگی 72.2 اور برازیل کی 92.6% ہے. یعنی برازیل میں کافی لوگ خواندہ ہیں. اس طرح ہم دیکھیں تو تعلیم ہی سماجی تبدیلی کا اہم ہتھیار ہے. یعنی تعلیم کی وجہ سے سماج میں تبدیلی آتی ہے اور یہی ترقی کی ضمانت ہے. جی طلبہ، ہم نے برازیل اور بھارت کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں پڑھا. آئیے کچھ پوائنٹس پر ہم تقابلی مطالعہ کرتے ہیں. تناسب جنس ہم نے دیکھا، بھارت کا
کہ تناسب جنس کم ہے برازیل کے مقابلے. مختلف دہائیوں میں تناسب جنس کم ہوتا گیا، لیکن 1991 کے بعد اضافہ ہوا ہے. برازیل میں مسلسل اضافہ ہوا 1960 سے لے کر کے 2016-17 تک جو عدد و شمار دستیاب ہیں. عمر اور جنس. برازیل کی آبادی میں بھارت کی آبادی میں نوجوانوں کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے اور برازیل کی آبادی میں بزرگوں کی تعداد بھارت سے زیادہ ہے. آبادی میں اضافے کی شرح. بھارت میں آبادی میں اضافے کی شرح ابھی بھی کافی زیادہ ہے، تقریباً 1.5% ہے یا تھوڑا سا کم، لیکن برازیل میں آبادی میں اضافے کی شرح ابھی 0.5% سے بھی کم ہے، انتہائی کم ہے. اضافے کی شرح آئندہ دہائیوں میں اور کم ہونے کی امید ہے. اوسط عرصہ حیات 2016 میں بھارت کا 68 سال تھا، برازیل کا 75 سال تھا، جو کافی ہے بھارت سے. شرح خواندگی بھی زیادہ ہے برازیل کی بھارت سے. 72.2% لوگ بھارت میں 2016 میں خواندہ تھے اور برازیل میں 92.6% لوگ خواندہ تھے. آئیے ہم آپ کی کتاب میں کچھ ایرو کی شکل میں سوالات دیے ہیں. عنوان تھا دونوں ممالک کے مختلف رنگ. اس میں کچھ سوالات دیے ہیں، ان سوالات کا حل تلاش کرتے ہیں. سوال ہے کس ملک کا تناسب جنس زیادہ ہے؟ ابھی آپ نے پڑھا تناسب جنس کس کا زیادہ ہے؟ برازیل کا زیادہ ہے، بھارت کا کم ہے. زیادہ خواندگی والا ملک کون سا ہے؟ دوسرا سوال ہے برازیل کی خواندگی زیادہ ہے بھارت سے. کس ملک میں آبادی میں اضافہ زیادہ ہوا ہے؟ بھارت میں زیادہ اضافہ ہوا ہے آبادی میں. یہ دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، برازیل 5واں بڑا ملک ہے. کس ملک کا اوسط عرصہ حیات زیادہ ہے؟ برازیل کا اوسط عرصہ حیات زیادہ ہے، بھارت کا کم ہے. آخری سوال ہے کس ملک میں بوڑھوں کا تناسب زیادہ ہے؟ برازیل میں بوڑھوں کا تناسب زیادہ ہے، بھارت میں کم ہے، کیونکہ وہاں معیار زندگی بہتر ہے بھارت کے مقابلے میں، اور بھارت میں معیار زندگی برازیل کے مقابلے میں پست ہے. اس عمر تک پہنچ کر لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کی اوسط عمر کم ہے. جیسے جیسے سہولیات بڑھیں گی اوسط عمر میں اضافہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.